السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، انسان کی زندگی میں 3 دور آتے ہیں۔ انسان کسی خطے کو، کسی زمانے کو، کسی قبیلے کو ان 3 دور سے اس کو گزرنا ہوتا ہے۔ اللہ لمبی عمر دے تو ایک دور بچپنے کا، ایک دور جوانی کا، ایک دور بڑھاپے کا۔ محل والے ہوں، بیلنس ڈائٹ والے ہوں، پراپر ایکسرسائز والے ہوں، احتیاط کرنے والے ہوں، بچپن سے جوانی میں جانا پڑتا ہے۔ جتنی جوانی میں احتیاط کریں، کوشش کریں، دوائیاں کچھ سے بڑھاپے میں جانا پڑتا ہے۔ تو کوئی آدمی اپنے طاقت، تقوی، زور، علم، توانائی، احتیاط کی بنا پر ان 3 دور کو لگام میں نہیں ڈال سکتا۔ ٹائم اینڈ ٹائیڈ ویٹ فار نن۔ سمندر کی لہریں اور وقت کی گھڑیاں کسی کا انتظار نہیں کرتی۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر انسان کی لمبی عمر ہو تو یہ بچپنا بھی آتا ہے، پھر جوانی بھی آتی ہے، پھر بڑھاپا بھی آتا ہے۔ ان 3 دوروں کے 3 ذوق ہیں۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں اللہ کریم نے کہا ہے کہ یہ جو 3 دور آتے ہیں، قرآن کے الہامی ہونے کا ایک ثبوت یہ ہے کہ قرآن کی باتیں بنی نوع انسان کے لیے فٹ ہوتی ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان اپنے عقل، اپنی فکر اور اپنے تجربے کی وجہ سے اتنی آفاقی سوچ نہیں رکھ سکتا کہ اس کی نظر میں افریقہ کے قبائل بھی ہوں، یورپ کا باسی بھی ہو، امریکہ کا رہائشی بھی ہو، آسٹریلیا کا رہنے والا بھی ہو، ایشیا کا رہنے والا۔ دنیا کا کوئی انسان کی نگاہ اتنی عقابی، اتنی بصیرت والی نہیں ہو سکتی کہ تمام انسانوں کا احاطہ کر سکے۔ یہ خاصیت صرف خالق کے کائنات کی ہے کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں، لہٰذا قرآن کے الہامی کلام، آسمانی کلام ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ قرآن کی باتیں بنی نوع انسان کے لیے ہوتی۔ اب قرآن نے کہا کہ ہر انسان کو 3 ادوار سے گزرنا پڑتا ہے، تو اگر یہ قرآن آسمانی کلام نہیں ہے تو کسی دور پہ زندگی کو روک کے دکھاؤ۔ دنیا کے کسی انسان کا کوئی چیلنج ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ سورج کی طرح چمکتا رہے۔ پہلوان کے چیلنج ٹوٹتے ہیں، شعراء کے چیلنج ٹوٹتے ہیں، سائنسدانوں کے چیلنج ٹوٹتے ہیں۔ ایک اللہ ہے جس کا چیلنج بالکل ایور گرین ہے، فار ایور ہے، ایور لاسٹنگ ہے، اس پہ خزاں نہیں آتی۔ اب اللہ نے کہا ہر انسان کو 3 دور سے گزرنا پڑتا ہے، تو بادشاہ روک کے دکھائے۔ ایسی غذا کا اہتمام کریں کہ بچپنے کی شوخیاں جوانی کی سنجیدگی میں نہ بدلیں، جوانی کی متانت بڑھاپے کی کہولت میں نہ بدلے، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ ماتھے کی جھریاں، کمر کا خم، وجود کا ٹیڑھا پن ہونا، اعضاء کا مزمحل ہونا، صفات، یہ جتنے بھی کوشش کر لو، بیلنس ڈائٹ ہو، پراپر ایکسرسائز ہو، محفوظ احتیاطیں ہوں، عمر اگلے دور میں چلی جاتی ہے۔ اور ہر دور کی ایک ذوق ہے۔ یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو۔ بچپنا چاہے محلات کا ہو، چاہے کوٹیا کا ہو، چاہے کافر کا ہو، چاہے مسلمان کا ہو، اس کی نیچر میں کھیل کود سے محبت ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو بچپنے میں جوانی کی سنجیدگی لے کے پیدا ہو۔ امام شافعی درس دے رہے ہیں، چھوٹی عمر میں عالم بن گئے، درس دیتے دیتے شاگرد بیٹھے ہیں، ان کے سامنے احادیث چل رہی ہے، تو اچانک ایک چڑیا گتھم گتھا لڑتے لڑتے سامنے کتابوں پہ آ گرے۔ اب اس وقت استاد ہیں، شیخ الحدیث کے مقام پہ، لیکن عمر اس وقت جوانی میں داخل نہیں ہوئی، تو اچانک سر سے امامہ اتارا اور ان کے اوپر ڈال کر ان کو پکڑ لیا، جس طرح بچے بچپنوں میں چڑیا کو پکڑ کے خوش ہوتے۔ تو کسی نے کہا استاد جی آپ حدیث پڑھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کہنے کہ بچہ ہوتا ہے، چاہے نبی کا کیوں نہ ہو، بچپنے کی ایک فطرت ہے کھیل کود سے محبت کرنا۔ لعبوں و لہو، دنیا کا ہر بچہ کھیل کود سے پیار کرتا ہے۔ اگر یہ قرآن کو چیلنج کر سکو تو کسی علاقے کے بچے ایسے پیدا کر کے دکھاؤ جو بچپنے میں کھیل کود سے محبت نہ کریں۔ دیوانگی کی حد تک، جنون کی حد تک، نہ بھوک کی پرواہ، نہ دھوپ کی پرواہ، نہ موسموں کی شدت کی پرواہ، نہ کھانے پینے کی پرواہ، نہ مستقبل کی پرچھائیوں کی پرواہ۔ کھیل ہے اور وہ ہے، کھیل ہر علاقے کے الگ ہوتے ہیں، لیکن کھیل بچے کھیلتے ضرور ہیں۔ لعبوں و لہو۔ دوسرا ذوق جوانی کا ہے، تفاخر و زیب و زینہ، زیب و زینت کا شوق۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زیب و زینہ۔ دنیا کے ہر جوان کو زیب و زینت کا شوق ہوتا ہے، کپڑے ایسے ہوں، جوتے ایسے ہوں، موبائل ایسے ہوں، گاڑیاں ایسے ہوں، گھر ایسے ہوں، فیوچر ایسا ہو، جولری ایسی ہو۔ یہ ہر دنیا کے عورتیں و مردوں زیب و زینت کا شوق ہوتا ہے، جس درجے کی کر سکے۔
دیہاتوں کی خواتین کچے مکانوں کے اوپر لیپا پوتی کرتے ہوئے ہاتھوں سے ڈیزائن بنا دیتی ہیں. دیہاتوں میں جائے نا چولستان کے علاقوں میں تو وہ گوبر سے گھروں کے جس طرح ہم ڈسٹمپر کرواتے ہیں یا وال ٹو وال الماری بناتے ہیں یا پی وی سی بناتے ہیں, تو وہ دیہاتوں کی خواتین لیپا پوتی کرتے ہیں گارے سے. تو وہ کرتے کرتے بیچ میں ہاتھ میں اس زیب و زینت کے شوق کا اظہار کر لیتی ہیں. ان کے گھروں کو دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ڈیزائن بنے ہوں گے. یہ قدرت کی اس اشارہ ہے کہ دنیا کا ہر جوان الا ماشاءاللہ زیب و زینت سے طبعاً محبت رکھتا ہے. اپنے آپ کو مینٹین کرنا, اپڈیٹ کرنا, بیوٹیفائی کرنا, خوبصورت کرنا, اپنے آؤٹ لک کو بہتر بنانا, نئے ماڈل, نئے گاڑیاں, نئی چیزیں. یہ خواتین میں شوق بھی ہوتا ہے, مردوں میں. تیسرا حصہ عمر کا بڑھاپا ہے. تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. بڑھاپے میں پھر شوق بدل جاتا ہے. شوق ہوتا ہے یہ کہ میرے اوپر نہ کرو, ابا جی نیا سوٹ لے لو کو خیر ہے, موبائل بدل لو کا خیر ہے, ابا جی گاڑی بدل لیں گے. بڑھاپے میں پھر شوق ایک اور دائرے میں داخل ہوتا ہے, بچوں کے لیے کچھ ہو جائے. 3 بچوں کے ذاتی گھر ہیں, 2 کے نہیں ہیں, مرنے سے پہلے ان 2 کے ہو جائے. 2 کی فیکٹری ہیں, 1 کی نہیں ہے, اس کی فیکٹری ہو جائے. 4 بچیوں کی شادی ہوئی, 3 کی اولاد ہے, 1 کی شادی کو 10 سال ہو گئے, دعا کریں اللہ صاحب. تو یہ بڑھاپے کا شوق ہوتا ہے. پھر وہ نہ لائبوں والا ہوتا ہے, نہ زینتوں و تفاخر ہوتا ہے. پھر تکاثر فی الاموال والاولاد. پھر مال اور اولاد کی فکر پڑ جاتی ہے, پھر اپنی ذوق نہیں رہتا. یہ 3 ذوق ہیں جو دنیا کے ہر انسان کے ان عمروں میں پائے جاتے ہیں, قرآن کہتے ہیں. پھر جو آدمی عمر کے جس حصے میں ہے وہ اسی ذوق کو حرف آخر سمجھتا ہے. بچپن میں ریت کے اندر پاؤں ڈال کر گھر بنانا, پھر گھر بناتے ہوئے اگر کسی نے اس کے گھر کو گرا دیا یا مٹی کھینچ لی یا ٹھیکریاں چھین لی یا بلوریاں چھین لی تو اتنے معصوم آنسو بہتے تھے کہ مت پوچھو. جوانی میں اربوں کے نقصان پر وہ آنسو نہیں بہتے جو بچپن میں گڑیا کے یا غبارے کے پھٹ جانے پہ آنسو بہتے. عمر کے جس حصے میں ہوتا ہے بہزار ترغیب دیں, ترہیب دیں, فضائل دیں, مستقبل کے ذائچے بنائیں, اس کے نقصان سے آگاہ کریں. طبی نقصان یہ ہے, اخلاقی نقصان یہ ہے, معاشی نقصان یہ ہے. لیکن وہ جس عمر کے حصے میں ہوتا ہے اس ذوق کے خلاف سو نہیں سکتا. سارے دن بھوکے پیاسے کھیل رہے ہیں بچپنے میں, لیکن جب دوسرے دور میں داخل ہوتے ہیں تو پھر پچھلے دور کے ذوق سے نفرت ہو جاتی ہے. جس طرح اگلے آنے والے دور کو آدمی نہیں روک سکتا, اس طرح اگلے دور کے ذوق میں پچھلے دور کے ذوق کو بھی نہیں رکھ سکتا. جتنی کوشش کر لیں جوانی آ جاتی ہے, بڑھاپا آ جاتا ہے. آدم کہتا ہے کون کہتا ہے کہ عمر رفتہ لوٹتی نہیں, جب میں کدے سے میری جوانی اٹھا کے لا. وہ کہتا ساری جوانی تو شراب خانے میں گزر گئی تھی, تو ساری جوانی کہیں جام میں ہوگی, ساقی کے قدموں میں ہوگی, شراب خانے. کون کہتا ہے کہ عمر رفتہ لوٹتی نہیں. وہ کہتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں گئی ہوئی زندگی نہیں آتی, یہ جیسے کہتے ہیں نا, وہ کہتا ہے کہ جو بڑھاپا آ گیا تو جوانی نہیں آتی. وہ کہتا ہے کون کہتا ہے کہ عمر رفتہ لوٹتی نہیں, جا میں کدے سے میری جوانی اٹھا کے لا. لیکن یہ ایک ذوق ہے, تخیل ہے, حقیقت تو نہیں ہے. ایک اور شعر کا شعر ہے, جھوٹ ہے سب کیا. یہ کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے, یہ فکر ہوتا ہے نا تاریخ دہرا رہی ہے. وہ کہتا ہے جھوٹ ہے سب کیا, تاریخ ہمیشہ اپنے کو دہراتی ہے. اچھا میرا خواب جوانی تھوڑا سا دہرائے تو, اگر اس کو اتنا ہی ہے کہ دہراتی ہے تو سارے زمانے نہ دہرائے, میرا جوانی لے کے آ جائے. جھوٹ ہے سب تاریخ ہمیشہ اپنے کو دہراتی ہے. اچھا اگر ایسا ہے تو میرا خواب جوانی تھوڑا سا دہرائے تو نہیں دہرا سکتا. اقبال کہتا ہے جوانی ہے تو ذوق دید بھی, لطف تمنا بھی. یہ ساری خوشیاں اور آرزویں اور تمنائیں اور جذبات کے غبارے جوانی کے ساتھ ہوتے ہیں. جوانی ہے تو ذوق دید بھی, لطف تمنا بھی. ہمارے گھر کی آبادی قیام مہمان تک ہے. جب تک اس مکان کے اندر جوانی نامی مکین رہتا ہے ہمارا گھر آباد ہے. تو جب آدمی دوسرے دور میں چلا جاتا ہے تو پچھلے دور کے ذوق سے بھی نفرت ہو جاتی ہے. کسی کو کہو کہ تمہیں جوانی میں وہ بچپنے کے پلاسٹک کی گاڑیاں دیں, وہ غبارے دیں, پتنگ دیں. جب وہ کاروبار میں آ چکا ہے, جاب میں آ چکا ہے, آپ جا رہے ہیں موٹر سائیکل پہ, آپ کی عمر 40 سال ہے, راستے میں پتنگ گرا تو آپ کھڑے ہو کے کبھی اٹھائیں گے نہیں. حالانکہ اسی پتنگ کے اوپر کتنے حادثے ہوئے. رات کو بلوریوں کو گننا, منہ کے لعاب سے دھونا, تکیے کے نیچے رکھنا, اٹھتے پہلے گننا. یہ کس زمانے کا شوق تھا, جس طرح اب ڈالر اور دینار کا شوق ہے. اب اس کو کہو تکیے کے نیچے وہ بلوریاں, وہ پتے, وہ تاش رکھیں تو شرم آتی ہے. جب آدمی اگلے دور میں جاتا ہے تو پچھلے دور کے ذوق سے نفرت کرتا ہے.
اس کو کوشش سے کہو کہ آپ کو بچپنے کی چیزیں لے کے دیں. جب بڑھاپا ہو جائے تو اس کو کہو جوانی کی چیزیں دیں. بوڑھے آدمی کی ڈرائیونگ اور ہوتی ہے، جوان آدمی کی اور ہوتی ہے. کنوارے کی ڈرائیونگ، شادی شدہ کی ڈرائیونگ، صاحب اولاد کی ڈرائیونگ، ان کی ڈرائیونگ سے پتہ جل جاتا ہے کہ آدمی عمر کے کس حصے میں. ٹریکٹر خالی کیسے بھاگتا ہے، پیچھے ہل ہو تو پھر کیسے بھاگتا ہے، لمبی ٹرالی ہو تو کیسے بھاگتا ہے، اور ٹرالی لوڈ ہو جاتا ہے تو جب پوتوں والا ہو جاتا ہے تو لوڈ ٹرالی لگ جاتی ہے، پھر اس کو ڈرائیونگ نہ کرو، ضرورت سے زیادہ محتاط ہو جاتا ہے. تو جب آدمی اگلے دور میں جاتا ہے تو پچھلے دور کے ذوق اس کو اپیل نہیں کرتے. بڑھاپے کو کہیں کہ آپ کو وہ نئے سوٹ اور نئی ویسٹ کوٹیں اور نئے کوٹ اور میچنگ شوز اور تلے والے خوشے لے کے دیں تو کہ چھوڑ ان باتوں کو، یہ ایک زمانے کے ساتھ چیزیں تھیں، اب ختم ہو گئی. بچے کہتے ہیں بابا عید آ گئی، بچے کہتے ہیں بابا موبائل پرانا ہو گیا، بچے کہتے ہیں بابا گاڑی اب پرانی ہو گئی. اور خیر ہے بیٹا، خیر ہے. تو کیوں؟ اب وہ اگلے ذوق میں جا چکا ہے. تکاثر فی الاموال والاولاد. اب اس کو جوانی کا، وہ اس کو خرچ کرنے کا شوق نہیں، اب سنبھالنے کا، سنبھالنے کا بچوں کو شوق پڑ گیا. تو یہ 3 دور ہیں جو ہر انسان کی زندگی پہ آتے ہیں، اور تینوں دوروں سے لمبی زندگی والوں کو چاہے نہ چاہے گزرنا پڑتا ہے. بچپنے کو قابو نہیں کر سکتے، جوانی آ جاتی ہے. جوانی کو سٹاپ واچ نہیں لگا سکتے، بڑھاپا آ جاتا ہے. تو پھر ساتھ ساتھ ذوق بھی ٹریول کرتے رہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ان تینوں ذوق کے بعد کوئی اگلی عمر بھی ہے؟ عمر یہاں آ کے کھڑی ہو جاتی ہے یا اس سے اگلا دور بھی کوئی آئے گا؟ تو قرآن کہتا ہے کہ اگلا دور بھی آئے گا. تو کیا پھر پچھلے دور واپس لا سکے؟ یہ دولت بھی لے لو، یہ شہرت بھی لے لو، وہ نہیں ہے. بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی، مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا سامان، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی. تو لوٹا سکتا ہے کوئی؟ جتنی حسرتیں کریں جوانی میں بڑھاپا نہیں آتا، جتنی تمنائیں کریں بڑھاپے میں جوانی نہیں آتی. جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی. بڑھاپا یہ مہربان ہے کہ آ کے جاتا نہیں ہے، یہ شکر اس کا فائدہ ہے. بڑھاپے میں یہ فائدہ ہے، بچپنا بھی چلا جاتا ہے، جوانی بھی چلی جاتی. جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، اور جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا. تو اچھا تو بڑھاپا ہی ہے نا. شورش کشمیری کہتا ہے کہ غم بھی گزشت نہیں ہے، خوشی بھی گزشت نہیں، کر غم کو اختیار کے گزرے تو غم نہ ہو. جب غم نے بھی گزر ہی جانا ہے، خوشی نے بھی گزر ہی جانا ہے، تو پھر اس کو اختیار کرو جس کے جانے کے بعد غم نہ، اور وہ غم ہی تو ہے. بڑھاپا البتہ با وفا ہے کہ آنے کے بعد روز بروز اس کے ٹھیے، اس کے اڈے، اس کے قیام پکے ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ دائیں بیں نہیں ہوتا. اب جب یہ 3 زندگیاں، 3 ذوق، اور ہر اگلے ذوق کے بعد عمر دائرے کے بعد پچھلے ذوق کی ندامت، یہ مسلمہ حقیقت ہے. جوانی میں بچپنے کے ذوق نہیں آتے، بڑھاپے میں جوانی کے ذوق نہیں آتے، بلکہ تکلف کے ساتھ یاد بھی دلایا جائے تو ندامت ہوتی ہے. اس طرح ایک چوتھا دور آنے والا ہے. جاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. جس طرح جوانی، بچپنے میں جوانی میں خود بخود چلے گئے، جوانی کے اندر بڑھاپے میں خود بخود چلے گئے، اس طرح چوتھے دور میں بھی ہماری چاہت کا کوئی خیال نہیں، چپکے سے چلیں گے. لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. تو چوتھا دور بھی چلا جاتا ہے. ہارون رشید 170 ہجری میں بادشاہ بنا جب 22 سال کی عمر کا تھا. 193 ہجری میں مر گیا جب 45 سال کی عمر کا تھا. مرنے سے پہلے اپنے بیٹے امین کو بلایا اور کہنے لگے بیٹا میں اسی راستے سے گزر رہا ہوں، میرا 170 ہجری ختم ہو گیا جب میں تخت نشین ہوا تھا، اب میرا 193 ہجری آ گیا جب میں خاک نشین ہو رہا ہوں، اب 170 ہجری تیرا آ رہا ہے تو تخت نشین ہو رہا ہے، اور 193 ہجری تیرا بھی آئے گا جب تو خاک نشین ہو جائے گا. اقبال نے بانگ درا میں پھر نظم لکھی ہے، ہارون نے کہا وقت رحیل اپنے پسر سے، جائے گا کبھی تو بھی اسی راہ گزر سے. پوشیدہ ہے کافر کی نظر سے ملک الموت، لیکن نہیں پوشیدہ مسلمان کی نظر سے. 193 ہجری میں ہارون مر گیا تو 170 ہجری شروع ہو گیا امین کا. 218 ہجری میں یہ قتل ہو گیا، بھائی نے قتل کر دیا، امین کو قتل کر دیا مامون نے. تو 218 ہجری میں کہہ رہا تھا بابا سچ کہہ رہا تھا کہ جائے گا کبھی تو بھی اسی راہ گزر سے. تو اب اس وقت میری گفتگو سننے والوں میں بچپن بھی بیٹھا ہے، جوانی بھی بیٹھی ہے، اور بڑھاپا جو تادیر قائم رہتا ہے وہ تینوں بیٹھے ہیں. اب چوتھا دور ہے، 3 دور گزار چکے ہیں، اور وہ میں نے کہا زمینی حقیقت ہے کہ ان تینوں دور کے نہ روک سکتے ہیں نہ تینوں دور کے ذوق پہ رہ سکتے ہیں. تو چوتھا دور بھی آنے والا ہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم،
वअन्त सूरह वाक़िया में आता है वअन्तुम हीनइज़िन तंज़ुरून नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। तुम्हारी रान में रखा हुआ सर तुम्हारा बेटा बेबसी के साथ मर रहा है और तुम्हें पता चल चुका है मर जाएगा। अगर तुम किसी के ग़ुलाम नहीं, मदीन कहते हैं ग़ुलाम को, अगर तुम किसी के ग़ुलाम नहीं हो और वही है जो तुम चाहते हो तो अपने रान के ऊपर मरने वाले जवान बच्चे की सांसें तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन लौटा के दिखो। क़ुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। जिस मौत से तुम फरार इख्तियार करते हो नफ्सियात इंसानी है, मौत से आदमी बचता है। फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो तुमसे मिल के रहेगी जिस तरह बचपने से जवानी मिल के रही और जवानी कब बुढ़ापे में ढली चल गई। इस तरह एक दिन आएगा कि जो हमारी ज़िंदगी का अगले दिन हम दुकान पे नहीं जा सकेंगे। हर ताजर की ज़िंदगी में एक दिन ऐसा होता है कि वो उसके दुकान का आखिरी दिन होता है, उसको नहीं पता होता। हर मुलाजिम का एक दिन होता है जब अगले दिन दफ्तर नहीं जा सकता। हर काश्तकार का एक दिन होता है जब अगले दिन खेतों में नहीं जा सकता। हर खाने वाले का एक खाना ऐसा होता है जब दोपहर का खाएगा और शाम का नहीं खा सकता। हर आदमी की ज़िंदगी का एक साल ऐसा होता है जो उसका आखिरी साल होता है। वो 21 है या 22 नवंबर है या दिसंबर, सोमवार है या जुमा, लंच है या डिनर, आएगा ज़रूर। जब उसमें आदमी चला जाता है तो फिर बाकी ज़िंदगी के तीनों अदवार के शुगलों पे नदामत होती है। जिस तरह जवान को बचपने की चीज़ें पे कोई, मैंने कहा ना पतंग, कई दफ़ा मैं जा रहा होता हूँ कॉलेज में, वो जहाँ मेरा कॉलेज है वो रूरल एरिया है, वहाँ गिरते रहते हैं पतंग। तो मेरे बिल्कुल ऐन बाइक के ऊपर या कार के ऊपर पतंग गिर जाता है। मैंने कभी ब्रेक ही नहीं लगाई, ज़हन में ख्याल, हालांकि इसी की खातिर मौत व हयात का मुजाहिदाना बंकपन बचपन में होता था, अब पता ही कोई नहीं। नदामत होती है उम्र के गुजरने के साथ सबका उम्र के दौर। तो जब बचपने के ज़ौक़ जवानी में साथ नहीं दे सकते, जवानी के शौक़ बुढ़ापे में साथ नहीं दे सकते, तो यकीन जाने इन तीनों उम्रों के शौक़ मरने के बाद उन पे नदामत होती है। अब मरना किसने आया, तो इमाम कुर्तबी का एक वाक़या मैंने पहले भी सुनाया था। इमाम कुर्तबी ने कहा कि बनी इसराइल के अंबिया में से किसी एक नबी के पास मलकुल मौत है। तो उन्होंने कहा कैसे आए, कहने का अमानत वापस करो। तो मलकुल मौत ने, नबी ने पूछा कौन सी अमानत, का जो जिस्म में डाली थी यानी रूह। तो नबी कहने लगे आने से पहले बता दिया करो ताकि आदमी अमानत को प्योरीफाई कर सके, धो सके, ततहीर कर सके, अच्छे अंदाज से वापस कर सके। तो मलकुल मौत कहने लगे मैं आने से पहले 4 अंदाज से बताता हूँ, 4 कासिद, पैगंबर, मैसेंजर भेजता हूँ कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, लेकिन लोग मेरे कासिद पे कान नहीं धरते। तो नबी कहने लगे कौन से कासिद, मेरे पास तो कोई नहीं भेजे। कहने लगे पहला कासिद मेरा ये होता है, मलकुल मौत का पहला कासिद ये होता है कि इंसानी जिस्म के आज़ा पे मौत आ जाती। दांत गिर गया तो मर गया, बाल सफ़ेद हो गए तो मर गए, हाथ के सहारे उठना पड़ा तो जवानी मर गई, माथे पे झुर्रियाँ आ गई तो शबाब मर गया, कानों पे हाथ रख के सुनना पड़े तो कान एंटीना बन गए तो समातें मर गई। तो जब जिस्म के आज़ा मरना शुरू हो जाएं तो ये पहली टक टक होती है, पहली दस्तक होती है मलकुल मौत की, तैयारी करो। बाल सफ़ेद हो गए हैं, दांत गिर गए, 32 दांतों की एक फैमिली है, उसमें से 4 गिरे गए तो 4 एक फैमिली के 32 में से 28 जिंदा हैं, 4 मर गए ना। तो 4 की लाशें मैंने खुद दफनाई डेंटिस्ट के पास। मेरी आंख अब किताब नहीं पढ़ सकती गिलासेस के बगैर, तो मेरी आंख की बीनाई जो बगैर गिलासेस के पढ़ती थी वो मर गई ना। मुझे अब याद नहीं रहता, तो वो यादाश्त की मेमोरी मर गई। तो जब जिस्म के आज़ा पे टूट फूट, शिकस्त और रीख शुरू हो जाए तो समझ लें ये उसका इलाज भी करो, दांत का इलाज भी करो, आँख का भी करो, लेकिन उस घंटी को, उस बेल को समझो कि मलकुल मौत ने दीवारें जहाँ पे दस्तक दी है कि तैयारी करो, अब मौत का जुज़वी नक्शे तुम्हारे वजूद पे आना शुरू हो गया। उसने कहा दूसरा कासद ये है कि फिर एक यक मलख्त, यक मोश्त मौत डालता हूँ किसी दोस्त पर, उसके कुलीग पे आ जाती है, उसके बिजनेस फेलो पे आ जाती है, उसके सियासी दोस्त पे आ जाती है, उसके बिरादरी के महल्लेदारों पे आ जाती है। तो इकट्ठा दोस्त मर गया, पूरे का पूरा मर गया। हम तो जुज़वी मरे ना, दांत मरा, आँख मरी, हाथों पे राशा है, वो पूरा मर गया। तो हम उसके जनाजे में गए, गुस्ल में गए, कब्र में दफन किया, बच्चों से ताज़ियत की। ये पूरा इंसान का दोस्तों के रूप में मौत, ये मलकुल मौत की तरफ से दूसरी दस्तक होती है। तीसरी दस्तक ये होती है कि फिर करीबी रिश्तेदार मर जाते हैं, खाला मर गई, ससुर मर गया, फूफू मर गई, चाचू मर गए, मामू मर गए, भांजा मर गया, दामाद मर गया। ये करीबी रिश्तेदार हैं जो दूसरे महल्ले में रहते हैं।
گوجرے میں رہتے ہیں، جنگ میں رہتے ہیں، لاہور میں رہتے ہیں، مدینہ ٹاؤن میں رہتے ہیں، تو وہاں وہ مر گیا. تو اب یہ دستک تیسری ہوگی کہ تیاری کرو بھئی اب قریبی رشتہ دار مر گئے. فورتھ ون اور لاسٹ ون جو دستک ہوتی ہے وہ ہوتی ہے گھر کی چار دیواری کے اندر کے رشتے مر جاتے ہیں. ابو فوت ہو گیا، بیٹا فوت ہو گیا، بیوی فوت ہو گئی، جو گھر کی جس کی یادیں جوتوں کے روپ میں، کپڑوں کے روپ میں، کراکری کے روپ میں، گروسری کے روپ میں، اینک کے روپ میں، چھڑی کے روپ میں، شوز کے روپ میں پڑی ہوتی ہے. ہر وقت یہ امی کی چیز ہے، یہ ابو کی چیز ہے، یہ بھائی کی چیز ہے، یہ مسز کی چیز ہے، یہ بیٹے کی چیز ہے، یہ مرحوم فلاں فلاں. تو جن کی یادیں دائیں بائیں جھومر ڈال رہی ہوتی ہیں وہ مر جاتے ہیں. تو ملک الموت کہنے لگے جب یہ چار دستکیں ہو جائیں تو پھر اگلی دستک اس پہ ہوتی ہے. اچھا ایمانداری سے فرمائے، ہم میں سے اکثر دوستوں کے جسم پہ ڈاکٹر خالد صاحب جزوی موت آ گئی نا، جو گلاسز لگاتے ہیں، جن کے دانت ٹوٹ چکے ہیں، جو گنا نہیں چھیل سکتے، جو سخت چیز نہیں کھا سکتے، تو جسم کے یا گردہ کام نہیں کر رہا، یا شوگر ہو گئی ہے، یا وائبریشن ہو گئی، کچھ نہ کچھ، یہ پہلی دستک ہم میں سے اس دور میں آ چکی ہے. دوسری دستک ہر آدمی نے کا کوئی نہ کوئی دوست مر چکا ہوگا. میرا کلاس فیلو تھا، میرا کولیگ تھا، وہ بھی دوسری دستک بھی ہو چکی ہے. تیسری دستک رشتہ دار مر چکے ہیں. کوئی ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میرے رشتہ داروں کے روپ موت کے روپ میں دستک نہیں ہوئی. اور چوتھی دستک بھی کسی نہ کسی درجے میں گھر میں نانی اماں، دادی اماں، گھر میں بیٹا، داماد، بہو بھی، اللہ نہ کرے، ان میں سے کسی نہ کسی روپ میں دستک ہو چکی ہے. تو اب اس کے بعد چوتھی دستک کے بعد پانچویں دستک پھر اسی کی ہوگی، وہ دستک میرے اور آپ کے اوپر ہوگی. تو ملک الموت کہنے لگے وقت کے نبی کو کہ یہ چار میں دستکیں دیتا ہوں، جب ان چار دستکوں پہ نشئی کا نشہ نہیں اترتا تو پھر میں کیا کروں. اب ہم چوتھے دور میں داخل ہونے والے ہیں. بچپنا گزارا ہے، جوانی گزارا ہے، بڑھاپے کی حدوں میں آ گئے. بڑھاپے کے سائنز اور نشانیاں، ویکنس میں، سفید بالوں میں، جھریوں میں، جسم کے ٹوٹ پھوٹ میں، شکست و ریخت میں، میموری میں، کوئی چاچو کہتا ہے، کوئی بابا کہتا ہے، تو دستک ہوگی. اب چوتھے کے لیے جس طرح نہ تینوں کا ہم سے نہیں پوچھا گیا، اس طرح فورتھ ون اور لاسٹ ون کا بھی ہم سے نہیں پوچھ جائے گا. ایک دن ہوگا چلو بھئی آگے چلو. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ تو تم سے مل کے رہے گی. اور کسی آدمی کو پتہ نہیں ہوتا، روزانہ 1 لاکھ کے لگ بھگ ایکسپائر ہو جاتے ہیں. جب میں اور آپ خریدنے کے لیے جاتے ہیں برائلر، تو کسی مرغی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ 2 آدمی جو کھڑے ہیں یہ ہماری ڈیل کے لیے کھڑے ہیں. جب وہ آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ مرغی بیچنے والا اس جنگلے کے اندر ہاتھ ڈالتا تو کیسے سمٹ جاتی ہیں، لیکن وہ ملک الموت کے ہاتھ سے کب تک کسی کا پر آ گیا، دم آ گئی، چونچ آ گئی، گردن آ گئی، ٹانگ آ گئی، تو شام تک ان مرغیوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ یہ ہونے والا ہے. ہم بھی ملک الموت کے سامنے ڈربے میں بند برادر مرغیوں سے زیادہ ہماری وقت کوئی نہیں. جس پہ چاہے ہاتھ ڈال دیں. روزانہ 1 لاکھ مرغی پہ ہاتھ ڈالتا ہے ملک الموت، جو دنیا کی ڈیتھ ریشو ہے. مور اور لیس روزانہ 1 لاکھ مرتا ہے، اور اس میں ہر ورائٹی مرتی ہے. اس میں تاجر ہیں، کاشتکار ہیں، سیاستدان ہیں، پولیٹیشنز ہیں، ریٹائرڈ ہیں، ملازم ہیں، وہ مرتے ہیں. اس میں 1 لاکھ مر جاتا ہے تو اگلے دن ہم لائن قریب ہو جاتی ہے. تو جس طرح تینوں دور کے لوٹ نہیں سکتے، اس طرح قرآن مجید میں آتا ہے مرنے کے بعد آدمی کہے گا فرجنا نعمل صالحا، اللہ واپس لوٹا دے. اللہ کہے کہ علم یاتکم نذیر، تمہیں کس نے ریمائنڈر نہیں دیا تھا، بتایا نہیں تھا، آیتیں نہیں سنائی تھی، حدیثیں نہیں سنائی تھی. قالوا بلا قد جاءنا نذیر. حدیث پاک میں آتا ہے کہ لومڑی نے زمین کا قرض دینا تھا. آپ نے مثال بیان فرمائی، لومڑی نے زمین کا قرض دینا تھا، تو عرصہ گزر گیا، لومڑی قرض دینے سے انکار کر رہی تھی، جیسے مقروض کا مزاج ہوتا ہے دائیں بائیں. ایک دن زمین نے کہا ابھی لومڑی مجھے ضرورت ہے، قرض واپس کرو. تو لومڑی وہاں سے بھاگ کھڑی ہے. اس کے گمان میں تھا کہ یہی زمین ہے، بھاگ کے تھک کے جہاں جا کے بیٹھی نیچے پھر زمین تھی. اس نے کہا بے لومڑی قرض واپس کرو. وہ پھر بھاگی اور گھنے جنگلوں کے بیچ میں سر چھپا کے بیٹھ گئی، نیچے پھر زمین تھی. اس نے کہا بے لومڑی میرا قرض واپس کرو. اس نے اپنی بل کھودی، اندر داخل ہو گئی تو زمین چاروں طرف سے آگے پیچھے اوپر نیچے. اس نے کہا قرض واپس کرو. تو کہنے کہ اسی طرح آدمی بھاگتا ہے اور ملک الموت کہتا ہے قرض واپس کرو. لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا. تو موت کا وقت آتا ہے تو پھر آدمی کو بقیہ زندگی کے تمام مشاغل پہ ندامت ہوتی ہے. آدمی کہتا ہے فرجنا نعمل صالحا انا موقنون، لوٹا دوں. ہم میں سے جو جوان بیٹھے ہیں وہ زیب و زینت سے باز نہیں آ سکتے جب تک کہ بڑھاپا دستک ان پہ پنجہ نہ ڈالے.
ہم میں سے جو بچے ہیں وہ کھیل کود سے باز نہیں آ سکتے جب تک شباب دستک نہ دے، اور شباب والے کبھی بھی زیب زینت لہب لعب سے باز جب تک بڑھاپا نہ، یہ انسانی نفسیات ہے، نشے میں رہتا ہے آدمی۔ بچپن ایک نشہ ہے، جوانی ایک نشہ ہے، بڑھاپا ایک نشہ ہے۔ تو جس طرح دنیا کے نشے ہیں نا، شراب ہے، ہیروئن ہے، چرس ہے، افیم ہے، ان کا علاج ہوتا ہے۔ شراب کو کہتے ہیں کہ 2 4 جوتے مار دو تو آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے، لیمو ٹپکا دو منہ میں تو ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ شراب کے نشیوں کی بات کرتے ہیں۔ میں ایک علاقے میں ایک دوست کو ملنے کے لیے گیا تو اس کے بیٹے نے پوچھا، میں نے کہا بابا کہاں ہے؟ اس نے کہا جی وہ دیہات میں آموں کے مالٹوں کے کھیت کے بیچ میں نا چرس پہ حفیم پی کے پڑے ہیں۔ میں نے کہا مجھے لے چلو۔ انہوں نے کہا جی نہیں پیر جی شرم آئے گی۔ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں آتا۔ آگے گئے تو وہ فطری لباس میں پڑا تھا مالٹے کے درخت کے نیچے دھوت ہو کے، پیور فطرت میں۔ تو وہ مجھے دیکھ کے شرم آئے، بیٹا اس کا، میں اس کو دیکھ کے شرم آیا، اور اس کو پرواہ کون نشے میں تھا، نشے کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس نے پھر وہ ساتھ پڑا تھا ایک لیمو توڑا، اس کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، کانٹے تھوڑا سا چبھے ہوئے تو اس کو نشہ کیا۔ اس نے مجھے دیکھا کہ پیر جی ہاتھ پاؤں مارا، لیکن وہ لباس اس کا کہیں تھا، وہ خود کہیں تھا، سمیٹ نہ سکا اپنے آپ کو۔ تو پھر جب ہوش میں آیا، لیمو نچوڑا، اس کو ہوش میں آیا تو یہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ شراب ہیرن 1 2 کانٹوں سے یا 1 2 لیمو سے آ جاتے ہیں، لیکن جو زیب و زینت کے نشے ہی ہوتے ہیں ان کو کون سا لیمو نچوڑا جائے؟ جو تکاثر فی الاموال والاولاد کے نشے ہی ہوتے ہیں، بچوں کے لیے، پوتوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، ان کو کون سا لیمو نچوڑا جائے؟ اور جو صبح سے شام تک کھیل کود، دھوپ گرمی سردی سے بے نیاز ہو، ان کو کون سا؟ تو ان تینوں نشیوں کے لیے لیمو ہے ہی کوئی نہ۔ ان کے لیے لیمو یا قدرت کا میکنزم ہے کہ خود بخود جب اگلے دور میں آئیں گے تو خود بخود ان پچھلے دور کے ندامتیں ہوں گی، غلط کیا تھا، لیکن اس وقت وہ زمانہ لوٹ چکا ہوتا ہے، واپس نہیں آتا۔ اب ہم میں سے جو بوڑھے اس وقت تشریف فرمائے، یہ کل کے تاج محل تھے، جو آج کے تاج محل ہیں، کل کے یہ موج داڑو کے کھنڈرات بننے والے ہیں۔ جو چھوٹے بچے بیٹھے ہیں یہ تیزی کے ساتھ بلوغت کی طرف سفر کر رہے ہیں، تو جس طرح کوئی جاگے نہ جاگے صبح ہو جاتی ہے، کوئی مانے نہ مانے بچپنے کو جوانی کی دہلیز میں قدم رکھنا پڑتا ہے۔ اب ان بزرگوں کو کہا جائے اگر آپ کو شباب دیا جائے، جوانی دی جائے، 30 سال کی عمر، کڑیل قد، سرو قد، خوبصورت جسم، توقعات بے شمار، کیا کرو گے؟ تو ان کی خواہشات کچھ ہوں گے، لیکن وہ پانی کی لہریں جب پلوں سے گزر جاتی ہیں تو لوٹ کے واپس نہیں آتی۔ لیکن ان کی وہ حسرتیں اگر جوانوں کو بتائی جائیں کہ بابے یہ بتا رہے ہیں، تو جوانوں کے نشیوں کو نشہ ٹوٹے گا ہی نہیں۔ تو اس نشے کو کیسے توڑا جائے؟ تو اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ خود زمانہ آ کے توڑے، بڑھاپا آ کے جوانی کے نشے توڑتا ہے، جوانی آ کے بچپنے کے نشے توڑتے ہیں اگلے فیز میں۔ اور دوسرا نبیوں کی دعوت ہوتی ہے، انبیاء کی باتیں ان نشوں کو کم کرتی ہیں۔ اور تیسرا ایک اور بھی ہے، لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں، وہ ہے ملک الموت آ کے لیمو نہیں چھوڑ دے، تو پھر اس کے بعد سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس لیمو کے بعد سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ ملک الموت تو لیمو نچوڑ دیتا ہے۔ جب وہ لیمو نچوڑتا ہے تو پھر بڑے بڑے بادشاہ، عبد الملک بن مروان مرنے لگا تو اس کو ٹھک ٹھک کی آواز آئی۔ بنو امیہ کا طاقتور بادشاہوں میں ایک بادشاہ تھا، تابعی تھا، عبد الملک بن مروان، بنو امیہ کا ماتھے کا جھومر ہے، تو مرنے لگا تو اس کو ٹھک ٹھک کی آواز ہے۔ کہنے کہ یہ آواز کیسی ہے؟ کہنے کہ ہمارا شاہی دھوبی ہمارے محل کی پشت پہ ہمارے کپڑے دھو رہا ہے۔ کہنے کہ مجھے دکھاؤ یہ کیا ہوتا ہے۔ اب بادشاہوں کے خواہش خیال میں بھی نہیں ہوتا کپڑا دھونا یہ، تو اس دور کی لانڈری کا سسٹم یہ تھا، کپڑوں کو صابن لگایا، گیلا کیا، صابن لگایا، پھر اس کو پتھر پہ پٹکتے تھے، اس سے پھر میل کچیل نکلتی تھی۔ تو عبد الملک کو گھسیٹ کر مکان کی چھت پہ لے گئے، چھت کے اوپر دیوار کو توڑ کے پیچھے دیکھا تو شاہی دھوبی کپڑوں کو دھو رہا تھا، گیلا کرتا، صابن لگاتا، پٹکتا، پھر اس کے بعد اس کو نکالتا، جہاں داغ دھب ہے پھر صابن لگاتا، جو اس دور کی لانڈری کا سسٹم تھا۔ تو عبد الملک رو پڑا۔ اب یہ عمر کا وہ تقاضا ہے جب آنسو چھلک پڑتے ہیں، جوانی کے نشے میں نہیں ہوتا۔ بہت کم لوگ ہیں جو جوانی کے نشے سے نکل سکتے ہیں۔ سب سے شدید تر نشہ جوانی کا نشہ، یہ نشہ اترتا نہیں آسانی سے۔ اب عبد الملک کی زندگی کا 22 سال کے لگ بھگ بادشاہ رہنے والا کم و بیش، جب موت کا وقت آیا تو کہنے لگے ہو دھوبی کتنا اچھا ہے۔ اب اس وقت اس کے نیا سسٹم، دھوبی کتنا اچھا، کہ کیا ہوا کہ میلے کپڑے لیتا ہے، صاف کر کے واپس کرتا ہے، میں صاف روح لے کے آیا تھا، میلی کر کے واپس جا رہا ہوں۔
اب اس روح کو دھونے کے لیے پتنی فرشتے کہاں کہاں پٹکیں گے، چونکہ اس روح میں غیبت بھی ہے، شراب بھی ہے، زنا بھی ہے، چوری بھی ہے، جھٹکا بھی ہے، حرام بھی ہے، ظلم بھی ہے، تکبر بھی ہے، داغ ہی داغ ہیں، کلاٹ ہی کلاٹ ہیں، سپاٹ ہی سپاٹ ہیں۔ تو بڑھاپے کے آخری دنوں میں وہ ماتھے کی آنکھیں کمزور ہوتی ہیں، دل کی آنکھیں تیز ہوتی ہیں، زمانہ تنہائیوں کا ہوتا ہے، کوئی پاس بیٹھتا نہیں، بابا جی اکیلے ہوتے ہیں، اور پھر یاد ماضی عذاب ہے، یار اب چھین لے مجھ سے حادثہ میرا، پھر وہ یاد آنا شروع ہو جاتا ہے، میں نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا۔ لیکن قدم سوئے عقبہ، نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہے ہو، کدھر دیکھ رہے ہو؟ گاڑی جتنی 120 پہ لے کے جا رہے ہیں آپ، گاڑی لے کے جا رہے ہیں 120، اچانک بریک لگانی پڑ جائے تو گاڑی کی سپیڈ ایسے تو جائے گی، لیکن کرولنگ کرتی ہوئی، سینڈوچ بنتی ہوئی جائے گی آگے، چونکہ سپیڈ اتنی ہے۔ وہ بریک لگا بھی دیں تو لگتے لگتے 500 قدم آگے چلی جائے گی۔ اب جس نشے میں ہم ہیں وہاں اگر آ کے شریعت بریک لگائے بھی تو پھر بھی آگے ہی چلتے چلے جا رہے ہیں۔ سرکش گھوڑے ہوتے ہیں تو اس کو لگام میں ڈال کے کھینچتے ہیں تو وہ درد کی وجہ سے منہ پیچھے کرتے ہیں لیکن بھاگتے آگے ہیں۔ تو سرکش انسان بھی ان کو قرآن حدیث کے لگام میں چڑھاؤ، لیکن دیکھتے پیچھے ہیں لیکن چلتے پھر بھی آگے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم میں سے اس وقت ہر آدمی کسی نہ کسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے، کوئی بچپنے کے معصوم شوق زمانوں میں، کوئی جوانی کے رنگین زمانوں میں، اور کوئی بڑھاپے کے حسرت آمیز زمانوں میں۔ لیکن ان تینوں زمانوں میں سے جو ہولناک زمانہ ہے وہ فورتھ ون ہے، چوتھا شروع ہونے والا ہے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے موت کا وقت آتا ہے تو 2 فرشتے آدمی کے پاس آتے ہیں، 2 فرشتے، اور وہ اس کے آگے پوچھتے ہیں کوئی خواہش مرنے والے سے، کوئی خواہش، وہ قومے میں ہے، وہ ڈوب رہے، وہ ہینگ ہو رہے، وہ آگ میں جل رہے، ان کا سسٹم ایک نیا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں کر لیتے ہیں۔ خواہش یہ کہتے ہیں لولا اخرتنی الی اجل قریب، آئی ہوئی موت کو تھوڑا سا دور کر دو، قرآن میں آتا ہے۔ کافر و مسلمان ہو، کافر توبہ کے شوق میں، نافرمان نیکی کے شوق میں، اور نیکی مزید نیکی کے ذوق میں، فرجے نعمل صالحا انا موقن لولا اخرتنی الی اجل قریب، کوئی طریقہ ہے کہ آئی ہوئی دستک کو پیچھے لوٹا دو؟ تو حدیث میں آتا ہے پھر مرنے والے سے فرشتے پوچھتے ہیں کتنا پیچھے کر دیں؟ وہ جو موت قریب آ چکی، جب کسائی سے آپ لینے کے لیے جاتے ہیں مرغی تو وہ گردن پہ چھری رکھتا ہے، کتنا کر لیتا ہے، کتنی دیر میں اس کی زندگی کا کام، اس طرح ہم سارے اس کے، تو وہ کہتے ہیں کتنا پیچھے کر دیں؟ تو وہ کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید کوئی ریلیکسیشن، کوئی فیور، کوئی ایکسٹینشن مل رہی ہے، شاید یہ سوال کا مقصد ہے کہ وہ صرف اس کی بے بسی نقل کرنا چاہتے ہیں۔ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک ساتھ بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے، وہ تو آسمان کے لگے بندے نظام کے منتظر ہوتے ہیں۔ اپنے طور سے کوئی فرشتہ جبریل سمیت کسی مرنے والے کو سیکنڈ کے کروڑویں حصے کی بھی فیور دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا۔ لا یاسون اللہ امرہ، وہ آسمان کے امر کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو آج تو کہنے کتنا پھر تاخیر چاہتے ہوتے، ابن کثیر لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں 1 دن پیچھے کر دو۔ پھر وہ ساتھ پوچھتے ہیں اگر 1 دن آپ کی زندگی تاخیر کر دیں، منگل کی صبح میں آئے ہیں، بدھ کی صبح تک 24 گھنٹے پیچھے کر دیں۔ میں نے غالباً اسی سٹیج پہ ایک واقعہ سنایا تھا، میرے دوست تھا وہ بھی فوت ہو گیا، اس کا بھائی بھی ہینگ ہو گیا، پھانسی لگ گیا تھا، چیچا وطنی کا تھا۔ لاہور ڈسٹرکٹ جیل میں یا لکھپت جیل میں اس کو پھانسی کی سزا ہوئی، تو اس نے وہاں اپلیکیشن دی کہ مجھے صبح فجر کے بعد پھانسی دیجیے۔ پھانسی کا وقت انگریزوں کے دور سے حفاظتی نقطہ نظر کے حوالے سے، سیکورٹی پرپز کے حوالے سے فجر سے پہلے ہوتا ہے، جب غلبہ نیند کا زیادہ ہوتا ہے، ایجیٹیشن نہیں ہوتی، لوگ تھک جاتے ہیں تو اس وقت پھانسی چڑھاتے ہیں۔ فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے ٹائم ہوتا ہے، پورا جیل سو جاتی ہے، قیدی جس نے لٹکنا ہو وہ جاگ رہا ہوتا ہے، جس کو پتہ ہو کہ مجھے صبح 3:55 پر میری موت ہوگی، تو اس کو نیند نہیں آتی، نہ اس کو کھانا اچھا لگتا ہے، نہ اس کو زیب و زینت اچھی لگتی ہے، نہ اس کو دنیا کے خیال اچھے، ایک ہی ہوتا ہے وہ 3:12 ہو گئے، 13 منٹ ہو گئے، 14 ٹھک 15 منٹ ہو گئے، اس سے پھر 1 سیکنڈ بھی آگے نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے درخواست دی وہاں جیل کے انتظامیہ کو کہ مجھے مہربانی کر کے فجر کی نماز کے بعد پھانسی دے دیجیے۔ تو میں چیچا وطنی لیکچر دینے کے لیے گیا ہوا تھا، تو اس کے بھائی سے ملا، اس کے بھائی کا رابطہ تھا کہیں کارپردازان سارے جیل کے عملے سے، تو اس کا رابطہ، اس نے کہا پروفیسر صاحب آئے میں، تو اس نے کہا جو ان سے دعا کی درخواست کرنا۔ تو مجھے اس پس منظر کا پتہ نہیں تھا دعا کیا ہے، میرے ذہن میں تھا کچھ صلح کی بات ہو رہی ہوگی، دیت کی بات ہو رہی ہوگی، رحم کی اپیل کی بات، جو ایک پھانسی کے قیدیوں کے ساتھ دعا منسوب ہوتی ہے۔ تو میں نے انہیں 3 سوالوں کو ذہن میں رکھ کے کہا دیت کے پیسے پورے نہیں ہوئے؟ کہنے کے ہو گئے تھے۔ میں نے کہا پھر ورثاء سے صلح کی بات نہیں ہوئی؟ کہنے کے نہیں مانے۔
میں نے کہا صدر پاکستان نے رحم کی اپیل نہیں کی کہ مسترد کر دی؟ تو اس نے کہا جی یہ تینوں دعاؤں میں سے بھائی کی دعا کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر اس کی کون سی ہے؟ کہا اس نے پھر ان کو جیل کی انتظامیہ کو درخواست دے رکھی تھی کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے فجر کی آدھا گھنٹہ پہلے پونا گھنٹہ پہلے جو پھانسی پہ لٹکانا ہے، ڈیتھ وارنٹ جاری ہو چکے ہیں، مجھے فجر کی نماز کے بعد چڑھا دینا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ ایک نماز اور مل جائے گی، ایک نماز مل جائے گی۔ تو ایک نماز کے شوق میں اب یہ وہ ہے، جب وہ اگلے درجے میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کو کہو بیوی بچے بہن بھائی تو سارے پس منظر پہ چلے جاتے ہیں، ریت پہ کھینچی گئی لکیروں کی طرح ساری حسرتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے میں تو اس نے کہا فجر کی نماز کے بعد لٹکا دو تاکہ ایک نماز تو اور مل جائے گی۔ تو انہوں نے کہا سوری ہم ایسا نہیں کر سکتے، تو پھر ختم ہو گیا، واپس آ گیا میں۔ کچھ عرصے بعد اس کا بھائی جس کو ملنے کے لیے گیا تھا، مفتی تھا وہ فیصل آباد ہے، تو اس نے مجھے فون کیا پروفیسر میں فیصل آباد میں ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آ جاؤ۔ تو میں نے اس کو نہ چھیڑا اس بات کو تاکہ وہ جو وقت نے زخم کی مرہم پٹی کی، میں سوالات کر کے اس کو ریسٹیچ نہ کر دوں، دوبارہ زخم نہ کھول جائیں، میں چپ رہا۔ تو اس نے کہا پروفیسر فجر کی نماز بھی مل گئی تھی، ظہر کی بھی مل گئی تھی، اور اتنا خوش تھا جیسے اس کی شادی ہوگی۔ کہنے کہ بھائی کو فجر کی نماز بھی مل گئی تھی، ظہر کی مل گئی تھی۔ اب موت کے وقت آدمی کی ترجیحات یہ ہوتی ہیں، تو جس طرح بچپنے میں جوانی کا ذوق باتیں اچھی نہیں لگتی، جوانی میں بڑھاپے کے خیالات دستک دیں تو آدمی نہیں لیتا، اس طرح موت کے وقت کا اگلا فیز جب داخل ہوتا ہے تو بہت کم لوگ ہیں جو اس زمانے کو یاد رکھ۔ تو موت کے وقت فرشتہ کہتا ہے اگر ایک دن دے دیں تو کیا کرو گے؟ وہ جو کہا تھا لولا اخرتنی الی اجل قریب، کیا کرو گے؟ وہ کہتا ہے فاصدق واکن من الصالحین۔ ایک معنی یہ ہے کہ میں سچے لوگوں کے ساتھ رہوں گا، فاصدق، ایک معنی یہ ہے کہ میں زکوٰۃ دوں گا، ایک معنی یہ ہے کہ اپنی زندگی میں صدقہ خیرات انفاق کا میں پابند ہو جاؤں گا۔ یہ تینوں معنی۔ اچھے لوگوں کی کمپنی اختیار کروں گا، فاصدق، چونکہ نیکی ایک متعدی مرض ہے جو نیکوں کے ساتھ بیٹھ کے لگتی ہے۔ اس نے شراب کیوں پی کہ شرابیوں کے ساتھ تعلق بن گیا، اس نے ہیرون کیوں پی کہ ہیرون، اس نے تہجد کیوں پڑھا کہ نیک لوگوں کے ساتھ، فاصدق، کمپنی بدلیں۔ دوسرا فاصدق، زکوٰۃ دیں۔ تیسرا فاصدق، روزانہ کی بنیاد پہ اپنے اللہ کی طرف سے دیے ہوئے مال کو پیوریفائی کرنے کے لیے کچھ اللہ کے راستے میں دے، روز کی بنیاد پر، چونکہ تاکہ حب دنیا کی مرض نہ لگے۔ واکن من الصالحین، نیک لوگ۔ تو وہ کہتے ہیں ساری ہم تو ایک دن کی مہلت نہیں دے سکتے، ہمارے پاس اتنا دائرہ نہیں ہے کہ ہم دے سکیں۔ تو پھر وہ مرنے والا کہتا ہے اچھا پھر ایک ساتھ ہی دے دو، 20 یا 22 منٹ کے اربوں کے یہاں ساعت ہوتے ہیں، یعنی 1/3 گھنٹے کا 1/3 حصہ 20 منٹ دے دو۔ تو کہتے ہیں پھر ایک ساتھ میں کیا کرو گے؟ تو پھر اس وقت چونکہ آدمی بلا درجے کا ذہین ہوتا ہے، سب سے زیادہ ذہین آدمی اس دنیا میں موت کے وقت ہوتا ہے، کیونکہ سوچیں مجتمع ہو جاتی ہیں۔ دیکھو نا بھی ہاتھ کے پھیلی انگلیاں، میں یوں ماروں گا تو میری انگلیوں میں ضرب وہ نہیں ہوگی، لیکن اگر ہاتھ کی انگلیاں جمع ہو جائیں گی تو پھر اگر کسی کو لگے گی چیز تو پھر اس کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ دنیا میں سوچیں منتشر ہوتی ہیں، غم دنیا، غم جانا، غم حالات شکیل، کیا کہوں کتنی بلائیں ہیں میری جان کے ساتھ، تو بے شمار غم، یہ غم یہ غم، یہ موت کے وقت یہ سارے غم ڈھل جاتے ہیں، شلنگ ہو جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں۔ پھر ایک ہوتا ہے موت۔ تو جب سوچیں مرتکز ہو جائیں، فوکس ہو جائیں، جمع ہو جائیں تو اس وقت آدمی ذہین ہو جاتا ہے۔ دماغ کی سوچوں کا یہ جو ہوتے ہیں ہپنوٹائز کرنے والے، ان کا یہ فن کیا ہوتا ہے، وہ اپنی سوچوں کو مجتمع کر لیتے ہیں، مجتمع کرنے کے بعد اپنی سوچ کا اٹیک کرتے ہیں تو دوسرے کی سوچ میں اپنی بات ڈال دیتے ہیں ہپنوٹزم کرنے والے۔ ہماری سوچیں بیوی بچہ دفتر دکان مکان کھیت کھلیان میں منقسم ہوتی ہیں، اور وہ فن سیکھتے ہیں سوچوں کو ایک نہ بن۔ بکھری سوچوں کے مقابلے میں جب اکٹھی سوچ اٹیک کرتی ہے تو پھر اپنے خیالات اس میں ڈال دیتے ہیں، یہ ہپنوٹزم ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمان کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا، کیونکہ مسلمان کو ہر وقت یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے کام کرنا، یہ جو اخلاص نیت ہے یہ سوچوں کو مجتمع کرتی ہے۔ تو کہتے ہیں کیا کریں گے؟ کہنے کہ وہی فاصدق واکن من الصالحین، وہ کہتے سوری ہم ایک ساتھ بھی نہیں دے سکتے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ آن قریب ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت لیئرز اتنی چڑھ چکی ہیں، جس طرح ایک گھر کے اندر 10 سال آدمی کوئی نہ رہے، 10 سال کے بعد ہے تو گھر کے نقوش خد و خال فرنیچر دیواریں پہچاننے سے باز ہو جائے گا۔ یہ وہ گھر تھا۔ ایک باغ کو اب 10 سال تک گوڈی نہ کریں، سپرے نہ کریں، پانی نہ دیں تو اس باغ کا کیا حال ہوگا؟ ایک آدمی 5 سال تک اپنے آپ کو صاف ستھرا نہیں کرتا، بال نہیں کٹواتا، نہاتا نہیں، اس کے جسم کا کیا حال ہوگا؟
کیا کیفیت اگر اس کو انسانی بستی میں لا کے چھوڑا جائے. اس طرح سوچیں اتنی چڑھ چکی ہیں دنیا کی کہ مرنے والوں کی اتنی بڑی کیفیت بھی ہماری سوچوں کو کھرچ نہیں سکتی. ہمارا ایک پروفیسر فوت ہوا ریسنٹلی 4 دن پہلے. ہم اچانک فوت ہو گیا. کوئی 1-2 دن پہلے سوات سے سیر کر کے ہمارے کولیگ تھا, ہمارے سمن آباد کالج میں پڑھا تھا, PhD تھا, HOD تھا, ڈائریکٹر کالجز رہا, پھر ہمارے کالج میں آ گیا, 20ویں کا گریڈ کا کالم افسر تھا یا 19ویں کا تھا. تو پھر وہ اچانک فوت ہو گیا. یعنی ایسی کوئی حدیث میں آتا ہے نا, یعنی قرب قیامت میں اموات اچانک ہوں گی, اور حدیث میں آتا ہے اچانک موت سے اللہ کی پناہ مانگو, چونکہ آدمی نہ وصیت کر سکتا ہے, نہ توبہ کر سکتا ہے, نہ کلمہ طیبہ پڑھ سکتا ہے. پناہ مانگی گئی. اور قرب قیامت میں اموات اچانک ہوں گی, پتہ نہیں ہوگا, مر جائے گا. تو وہ مر گیا. ہم اس کے رات کو خبر ملی, صبح ہم جنازے کے لیے گئے, قبرستان جنازگاہ کے اندر بیٹھے ہیں, اور 5 منٹ بعد ڈیڈ باڈی نہیں آنا ہے. کولیگ ہے, 10 سالہ تعلق ہے, کھانا پینا اکٹھا بیٹھنا ہے. ابھی اس کی ڈیڈ باڈی نہیں ہے, اور ہم پوچھ رہے تھے یار آپ کی دوسری شادی ہوئی, ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے دوسری شادی تو نے مجھے ولیمہ نہیں کھلایا. یہ بات ہو رہی ہے جنازگاہ کے اندر, تو نے ولیمہ نہیں کھلایا. وہ اس کو کہہ رہا ہے تیرے پوتا پیدا ہوا تو نے عقیقہ ہی نہیں کھلایا. وہ اس کو دوسرا بولا مجھے بھی نہیں کھلایا. اس نے کہا تم یہ 4 آدمی کھا گئے تھے, انہوں نے مجھے نیندرہ کوئی نہیں دیا. یہ جنازے کے آنے سے پہلے یہ ہے وہ غفلت کی انتہا جس کے بعد شیطان بھی رو پڑتا ہے کہ اب ان کو کوئی ضرورت نہیں مال دینے کی. اچانک پھر جنازہ کہنے کہ اٹھو اشہد ان لا الہ, پھر کہہ کر ڈرامہ نیا شروع ہو گیا. ولیمے کے ڈرامہ سے نکلے اور جنازے کے ڈرامے میں داخل ہو گئے. تو کیوں ہوا؟ پھر وہ مرنے والا کہتا ہے کوئی ہے صورت, کہنے لگے نہیں ساری. پھر یہ 2 فرشتے اوپر چلے جاتے ہیں, جس میں آتے ہیں ابن کثیر نے لکھا تفسیر ابن کثیر میں. پھر یہ چلے جائے, یہ تھیوری ہے جو اس وقت میں کہہ رہا ہوں. چند دنوں بعد بالکل پریکٹیکل ہوگا, لیکن وہ پریکٹیکل ہم بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوگے. اور یہ غیب کی خبریں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں. پھر 2 فرشتے آ جاتے ہیں مرنے والے کے پاس, اس کے دائیں بائیں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ مرنے والا سمجھتا ہے وہ جو درخواست میرے لے کے گئے تھے 1 دن کی 1 ساتھ کی, شاید اس کی منظوری کی کچھ شکلیں آ گئی. تختہ دار پہ لٹکنے والوں کے جب تختہ دار کے پیغام آ جاتے ہیں تو اس کا سب سے بڑی سوچ کیا ہوتی ہے کہ تختہ دار کی تاریخ میں توسیع ہو جائے, تاخیر ہو جائے یا معافی ہو جائے. اس کے علاوہ اس کے دل و دماغ پہ کوئی سوچ کاشتی نہیں ہوتی. مرنے والے کی یہی خواہش ہوتی ہے کوئی صورت ہے, کوئی صورت ہے, کہنے لگے کوئی نہیں. تو پھر 2 فرشتے آتے ہیں تو اس کو ایک رے آف ہوپ دکھائی دیتی ہے کہ شاید یہ امید کی کرن ہے. وہ جو 2 گئے تھے انہوں نے گزارش کی ہوگی, میری دعا باریاب ہوئی ہوگی اور چھٹی مل گئی. تو نیچے آتے ہیں اور اس کے آدمی کے آنگ کو سونگنا شروع کر دیتے ہیں. پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کی چوٹی تک ایک ایک جوڑ کو, عضو کو, جوائنٹ کو سونگتے ہیں اور بے پناہ سونگتے ہیں. ایگزامن کیا جا رہا ہوتا ہے, تھرولی ایگزامن کیا جاتا ہے. ایک جسم کے عضو کا جیسے تفتیش کی جا رہی ہے, چیک اپ کیا جا رہا ہے کہ اس میں BP کتنے, شوگر کتنے, فلاں. تو وہ اس کو چیک کرنے لگ جاتے ہیں. مرنے والا کہتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پوچھتے ہیں میری آنکھ اور پتلیاں, زبان اور جڑ, پیٹ اور دیواریں, ہاتھ اور انگلیاں, پاؤں اور اس کے ایک ایک چیز کیا چیک کر رہے ہیں؟ تو وہ اس کو کہتے ہیں خاموش رہو, ابھی ہم آپ کو چیک کر رہے ہیں. تو وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں اور یہ خاموش پڑا ہوتا ہے. جب پاؤں کے ناخن سے سر کی چوٹی تک وہ آنے والے فرشتے 2 تفصیل کے ساتھ اس کا معائنہ چیک اپ کر لیتے ہیں تو پھر یہ پوچھتے یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا ہم دیکھ رہے تھے جسم کے اندر کیا تھا. آنکھوں میں ہم نے جو وائپر ہٹائے دیکھا اس میں بے حیائی تھی, اس میں بے پردگی تھی, اس میں آوارگی تھی, یہ اس میں کیا تھا. ہم زبان اور جڑیں اور اس کا دائیں بائیں دیکھ رہے تھے, اس میں جھوٹ تھا, غیبت تھی, کیا تھا. پیٹ دیکھ رہے تھے, اس کی دیواریں دیکھ رہے تھے, رزق حرام تھا. تو آسمان کا چیک اپ ایک نئے پیٹرن کا ہوتا ہے. تو یہ پھر کہتے ہیں کہ پھر کیا دیکھا. جیسے ڈاکٹر کو رپورٹیں لا کے چیک کرواتے ہیں نا, ڈاکٹر کہتا ہے یہ اپنا خون چیک کروا کے لو, پیشاب چیک کروا کے لو. ہم لیبارٹری سے چیک کروا کے لاتے ہیں, اس کی ہم لینگویج سمجھ نہیں سکتے جو لیبارٹری کی لینگویج ہوتی ہے. ہم پھر اس لیٹر کو یا رپورٹ کو ڈاکٹر کی میز پر رکھ کر ڈاکٹر کے چہرے کو دیکھتے ہیں, ڈاکٹر کیا اس پہ رسپانس کرتا ہے. تو فیس امپریشن بھی ہوتا ہے. تو یہ پھر مرنے والا اس چیک کرنے والے فرشتوں کو چہروں کو دیکھتا ہے, لیکن وہ چہرے تاثرات سے پاک ہوتے ہیں. وہ انسان نہیں ہے, فرشتے ہیں, ان میں تاثر نہیں ہوتا. تو یہ کہتے ہیں پھر کیا دیکھا؟ اس نے کہا ہم نے ہمارے ذمے تھا اس کی تفصیلی رپورٹ لے کر مجھ تک پہنچاؤ. میں نے پہنچا, ہم نے لے لی, آسمان کے خالق تک پہنچا دیں گے. تھوڑی دیر بعد وہ فیصلے کر دے گا کہ اس کے لیے جنت کے فرشتے ہیں یا دوزخ کے فرشتے.
تو میں نے اور آپ اب ہم چوتھے فیز میں داخل ہونے والے ہیں. آج داخل ہوں، کل داخل ہوں، پرسوں داخل ہوں. اس کے لیے کوشش کریں کہ پہلے اگر دور سے نکل چکے ہیں تو اس کے دور کی ترجیحات چھوڑ دی. دوسرے دور سے اگر نکل چکے ہیں تو زیب و زینت کے خیالات اس وقت افسردہ ہو گئے. تیسرے دور میں داخل ہو چکے ہیں تو تکاثر فی الاموال والاولاد جو سورہ حدید کی 20 نمبر آیت میں. اور اگر اس تیسرے دور میں تب کوشش کر کے چوتھے دور کی سوچیں، جسم کی ٹیوننگ کریں، اوور ہالنگ کریں، رینیو کریں، برین واشنگ کریں، مال جوبن کریں، تطہیر کریں، پاکیزگی کریں. اور ہر آدمی اپنے وجود کا مانوی اسپیشلسٹ ہوتا ہے. کوشش کریں گے. ایک آپ سے گزارش یہ کرنی ہے کہ اگلے جمعے آنے سے پہلے کوشش کریں. ہے تو کوشش ہمارے ذمہ، چونکہ نیکی اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں. 12:30 بجے تک میرا ایک دوست ہے، وہ کہتا ہے کبھی ایسا ممکن ہے کہ یہ مجمع جو دوسری اذان کے قریب بھر جاتا ہے، پہلی اذان سے پہلے بیان کے وقت آ سکے. تو میں نے کہا محنت کی جا سکتی ہے، کچھ قول ہی پھیلایا جا سکتا ہے کہ مہربانی کریں، کوشش کریں کہ دوسری اذان سے پہلی اذان 1:45 بجے کے 1:30 کے 35 کے لگ بھگ ہوتی ہے. تو کوشش کریں کہ اگلے جمعے کو خود بھی تشریف لیں اور ایک آدمی کو ساتھ لے کے آئیں. صرف ایک آدمی، دوست ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، بھتیجا ہے، داماد ہے، بھانجا، کوئی ایک آدمی کو ساتھ لیں اور کوشش کریں کہ 12:30 بجے مسجد میں آ جائیں. کون کون کوشش کرے گا؟ یہ تو اپنا پرانا پریکٹس ہے.